میرا نام شیلا ہے۔ آج میرے گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میری بیٹی ماریا کا نکاح ہوا تھا۔ اس کی رخصتی ہوتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ تبھی مجھے میرے شوہر عباس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا، مبارک ہو، آج آپ نے بیٹی کا فرض ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے بڑی نفرت سے میری طرف دیکھا اور بولے کہ اب میں تمہیں بھی فارغ کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق طلاق انہوں نے 3 بار کہا اور میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سکتے کے عالم میں تھی۔ میں نے عباس سے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے، میرا جرم تو بتائیے۔ اتنے سالوں تک بنا آپ سے کچھ امید لگائے میں نے بیوی کے سارے فرض نبھائے۔ آپ نے مجھے کبھی وہ حق نہیں دیا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ پھر آج آپ نے مجھے یہ کس بات کا انعام دیا ہے؟ اچھا، اب تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ کیا کیا تھا؟ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچو، سب یاد آ جائے گا۔ عباس کہتے ہوئے وہاں سے باہر چلے گئے۔ خالہ جان، آپ کب آئیں؟ اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہنا، ہم ساتھ میں گھومنے چلیں گے۔ ارے بس ماریا، آپ نے تو آتے ہی خالہ جان کو پریشان کر دیا۔ سیما جو کہ کچن میں سے چائے اور ناشتے کی ٹرے لے کر آ رہی تھی، ماریا کو پیار سے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اتنی ہی دیر میں عباس بھی اندر آ گئے۔ ماریا کو وہی اسکول سے لانے گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ سیما نے ہمارے لیے کپ میں چائے نکالی اور میرے ہاتھ میں کپ پکڑاتے ہوئے بولی، شیلا، اس کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ میری اور سیما کی عمر میں مشکل سے 1 سال کا ہی فرق تھا۔ میں اس سے بڑی تھی اور وہ مجھے نام سے ہی بلاتی تھی۔ عباس اور میں چائے پینے لگے اور سیما ماریا کی اسکول یونیفارم چینج کرانے کے لیے اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں نے عباس سے کہا کہ میں جلد ہی اپنا انتظام کہیں اور کر لوں گی۔ وہ تو سیما کے اصرار کرنے پر میں یہاں آ گئی ہوں۔ عباس بولے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ سیما کا گھر ہے اور تم اس کی بہن ہو، تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو۔ عباس نے اپنی چائے کا کپ خالی کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ سیما کے گھر میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ ماریا کی بھولی بھالی باتوں میں دن کہاں بیت جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ عباس اور سیما بھی مجھے ذرا بھی اداس نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہم چاروں ساتھ میں گھومنے جاتے تھے۔ میں بہت خوش تھی، نہیں تو پچھلے کچھ سالوں میں تو میری زندگی اذیت ہی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر حماد کی امی اور بہنوں کے طعنوں سے میرا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے بچہ نہ ہونے کے طعنے دیتی تھی۔ ایک دن ان کے ہی کہنے پر حماد نے مجھے طلاق دے دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ حماد کی دوسری شادی کرائیں گی، میں وہاں سے جا سکتی ہوں۔ میرا تو اور کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرے امی ابو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ بھائی بھابھی کبھی خیر خبر ہی نہیں لیتے تھے۔ لے دے کے بس میری بہن سیما ہی تھی۔ میں اس کے ہی گھر آ گئی۔ ساری بات سن کر سیما نے مجھے بڑے پیار سے گلے لگایا اور میری ہمت بڑھائی کہ کوئی بات نہیں، اچھا برا سب طرح کا وقت انسان کو جھیلنا پڑتا ہے۔ اب تم میرے ساتھ رہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک حادثے میں سیما اس دنیا سے چل بسی۔ ماریا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کسی کے سنبھالنے میں نہیں آ رہی تھی، اسے تو بس اپنی امی ہی چاہیے تھی۔ میں نے اور عباس نے اسے بڑی مشکل سے چپ کرا کر سلایا۔ اب وہ بس مجھ سے ہی چپٹی رہتی تھی۔ اس بات کا اس معصوم پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ ایک دن عباس آ کر مجھ سے بولے کہ شیلا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم دونوں اس طرح ایک ساتھ ایک گھر میں رہیں گے تو دنیا والے طرح طرح کی باتیں بنانے لگیں گے، اور پھر ماریا کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا اور پھر اگلے دن ہی ہمارا نکاح ہو گیا۔
وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور آج ماریہ کے نکاح کے دن عباس نے مجھ سے ہی کیا بول دیا۔ مجھے تو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں بدحواس سی عباس کے کمرے میں گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ انہوں نے ایسا کیوں بولا، میری غلطی کیا ہے؟ عباس نے طنز کے لہجے میں کہا کہ تمہاری غلطی کا علم تم سے زیادہ کسے ہوگا؟ اتنے سالوں تک کبھی میں نے تمہارے چہرے پر شرمندگی نہیں دیکھی، جب کہ میں دن رات کرتا رہتا تھا۔ جب تم میرے ساتھ ہوتی تھی تو میں اندر ہی اندر روتا رہتا تھا، سیما سے معافی مانگتا تھا۔ میں حیران ہو کر عباس کو دیکھ رہی تھی۔ میں اتنے سالوں سے یہی سوچ کر خوش تھی کہ جو میں نے کیا ہے وہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ عباس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ اب اپنے منہ سے بکو کہ تم نے کیا کیا تھا۔ میرے منہ سے بہت مشکل سے الفاظ نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی، مجھے تمہارا اور ماریہ کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہیے تھا۔ سیما مجھے میرے راستے کی رکاوٹ لگنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری فیملی میں بس تم، میں اور ماریہ ہو۔ پھر ایک دن میں نے ایک فیصلہ کیا۔ سیما اس دن تمہارے کپڑوں پر پریس کر رہی تھی، تمہیں کچھ چاہیے تھا، تم نے سیما کو آواز لگائی، وہ پریس ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے پریس کے تار لوز کر دیے۔ سیما نے واپس آ کر پریس کرنی شروع کر دی۔ میرے پلان کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں لوز تار پر سیما کا ہاتھ لگ گیا۔ بجلی کا جھٹکا اتنی تیز تھا کہ اس کی وہیں پر موت ہو گئی۔ عباس بنا میری طرف دیکھے خاموشی سے بات سن رہے تھے۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ مجھ سے بولے، اس دن میں نے تمہیں پریس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تب میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن سیما کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ میں بہت بے بس تھا۔ اگر میں تمہیں پولیس میں دے دیتا ہوں تو ماریہ کا کیا ہوگا؟ سیما کے جانے کے بعد وہ تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہو گئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ماریہ کے بڑے ہونے تک تمہیں جھیلوں گا۔ تم سے بے انتہا نفرت ہونے کے بعد بھی میں نے تم پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن آج میں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر ہوں۔ تم میرے گھر سے جا سکتی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں عباس سے کیا کہوں۔ میں تو اتنے سالوں سے یہی سمجھ رہی تھی کہ میرا یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ آج عباس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹنے کو تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اور ایک بیگ میں 2-3 جوڑی کپڑے رکھ کر گھر سے نکل پڑی۔ مجھے یہ بات اچھی طرح سے پتہ تھی کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا اسی دنیا سے ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی ایک معصوم کا قتل کیا تھا اور میں اس گناہ کی سزا کے لیے تیار تھی۔